أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، پیارے ویور، دنیا میں جہاں جہاں آپ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ بھی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو سدا سلامت رکھے۔ میری طرف سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو سلام عرض۔ جو بھائی ہمارے دنیا میں یوٹیوب اوپن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہماری ویڈیو اسلامی حدیثوں کی سامنے آ جائے تو ایک دفعہ ضرور اوپن کر کے اسلامی ویڈیو کا کہ چند الفاظ آپ سن لیں اور پوری دیکھیں۔ اللہ پاک اس کا بھی آپ کو بھی اجر دے گا اور ہمیں بھی اس کا آخرت میں صلہ ملے گا، تاکہ ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے پیارے دوست بھائی، چھوٹے بچے، بڑے بہن بھائی ہماری ویڈیو کو کتنا لائک کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب بھی کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو پیارے بھائی اور پیارے دوستو، چلیے نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ تو واقعہ حدیث نمبر 28، تو اس کا موضوع ہے ایک شہید کی آرزو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی مخلوق کو کبھی امتحانوں میں نہ ڈالے، اگر امتحان آئے تو ہمیں اس پر پورا صابر اور شاکر پائے۔ تو یہ ہماری آج واقعہ حدیث نمبر 28 کا موضوع ایک شہید کی آرزو، کہ شہید کی آرزو کیا ہے، کہ شہید کیا بولتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آواز ہے کہ شہید کیا بولتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ کیا ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگی احد سے پہلے مجھ سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او ہم اللہ سے اپنی اپنی آرزو کی دعا کریں۔ میں نے کہا اچھا۔ ہم ایک کنارہ ہو گئے۔ پہلے میں نے دعا کی، الہی جب کل دشمن سے میرا مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو حملے میں بھی سخت ہو اور مدافعت میں بھی پورا ہو۔ واہ جی تواہ، واہ بھائی واہ، اور وہ لڑیں۔ سبحان اللہ۔ میرا لڑنا تیرے لیے ہو، پھر مجھے فتح ہو، میں اسے قتل کر دوں۔ یہ شہید فرما رہا ہے اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہو کر، میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سامان لے لوں۔ میری اس دعا پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی، الہی کل ایسے مرد سے جوڑ ہو جو حملہ اور مدافعت میں کامل ہو، بھرپور طاقت رکھتا ہو اور بہت جوشیلا ہو اور لڑنے والا ہو۔ ہم دونوں لڑیں، میرا لڑنا تیری راہ میں ہو، پھر وہ مجھے قتل کر ڈالے، پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے، پھر جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو دریافت فرمائے۔ اللہ پاک ذات میرے سے پوچھے کہ عبداللہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تب میں عرض کروں یا اللہ پاک تیری راہ میں اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جانوں کی سردار کی راہ میں، تب تو فرمائے گا ہاں تو سچ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، چنانچہ یہ بزرگوار اسی کیفیت سے شہید ہوئے، رحمت العالمین۔ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 74 تا 75۔ تو ناظرین کرام، آپ نے واقعہ حدیث نمبر 28 ایک شہید کی آرزو دیکھی اور سنی، تو کہ شہید کی کیا آرزو ہوتی ہے اور شہید
اللہ پاک سے مخاطب ہو کر کیا فرماتا ہے کہ مجھے دنیا میں ایسے شخص سے لڑوں جو طاقت سے بھرپور ہو، جو شیلا ہو، لڑنے والا ہو، ہر طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہو، وہ میرے سے لڑے، میں شہید ہو جاؤں، پھر میں لڑوں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے مارا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو جو بھی اس کی راہ میں شہید ہوئے یا جو بھی انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ان کے لیے درجات بلند رکھے ہیں۔ تو یہ ہے شہید کی آرزو۔ تو کتنا رتبہ ہے اور کتنا درجہ ہے۔ جنہوں نے بھی دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان کو آخرت میں اچھی چیز نظر آئی اور اللہ پاک کا حکم نظر آیا تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر، اللہ پاک کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ تو ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان شہداء کے، صالحین کے، متقی کے، پرہیزگاروں کے، صحابی تابعین جتنے بھی پیارے اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اگر کم و بیش 24,000 پیغمبر اور یا غوث کتب صحابی تابعین، درجہ بدرجہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان پیاروں کے نقش قدم پر چل کر ہم آخرت کی فکر کریں تاکہ ہمیں بھی اس میں اچھا اور نیک صلاح پائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا ہے ناظرین، ہم آخر کی فکر کرتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ اس سے ہمارا اللہ کا رسول ہم سے راضی اور خوش ہو۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔